بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وصل سقیمت قلبی. آمین ثم آمین. الحمدللہ آج ہمارا جو الحج رحلت الحق حج اے جرنی آف لو کی ڈے نمبر 4 ہے، جس میں ہم الحمدللہ آج حج کریں گے. آپ سب حج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ کل ہم نے عمرہ کر لیا اور احرام ہم نے کھول لیا تھا. اب آپ نے وہیں سے اپنے آپ کو امیجن کرنا کہ آپ نے احرام کھل گیا آپ کا. اب آپ کے پاس کچھ ٹائم تھا. جیسے آپ میں سے کچھ لوگ 5 ذی الحج کو پہنچ جائیں گے، کچھ لوگ 6 ذی الحج کو، کچھ لوگ 7 ذی الحج کو. تو کچھ وقت آپ کو ملے گا جس میں آپ حرم میں جا کے نمازیں وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد آپ 8 ذی الحج کو کیا کیا آپ نے کرنا ہے، آج ہم 8 اور 9 ذی الحج کے بارے میں ساری چیزیں جانیں گے انشاءاللہ. ایک نوٹ بک مجھے پتا آپ سب کے پاس ہے، لیکن آج چونکہ کافی زیادہ انفارمیشن ہے تو انشاءاللہ تعالی نوٹ ڈاؤن کر لیں تو ہیلپ ہوگی. ویسے آپ کے لیے خاص طور پہ جو لوگ ہمارے کورس میں ہیں تو آپ کے لیے تو ہم چیک لسٹ اپلوڈ کر دیں گے. جو لسنر ہے نا، آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ ہمارا ایک کوئک سی گائیڈ ہے عمرے کے بارے میں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے پوائنٹ 1 کیا تھا کہ آپ حالت احرام میں مکہ میں انٹر ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جہاز میں آئے یا آپ ٹرین میں آئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے احرام کی جیسے نیت کی، اور پھر آپ نے میقات کو کراس کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مکہ میں انٹر ہو گئے. سب سے پہلے آپ آئے حرم میں، اور پھر یہ بتائیں کہ طواف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کون سی جگہ سے طواف کو سٹارٹ کرتے ہیں؟ حجر اسود سے. شاباش. تو آپ نے سب سے پہلے حجر اسود سے اپنے طواف کا آغاز کیا. بسم اللہ اللہ اکبر. پھر آپ نے 7 چکر لگائے. اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پیا. پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے. پھر اس کے بعد آپ صفا پہ گئے، وہاں پہ آپ نے سعی کا آغاز کیا. اور پھر آپ مروہ پہ گئے، یعنی صفا مروہ کی آپ نے سعی کی. کتنے چکر لگائے آپ نے؟ صفا سے مروہ کتنے چکر ہوتے؟ 7. ٹھیک ہے، تو ایک یوں کاؤنٹ کریں گے 1. اب دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نا 1، اور پھر یہاں سے جب ادھر جائیں گے تو 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6 اور 7. تو انشاءاللہ جیسے آپ 7 چکر شروع صفا سے کریں گے، اور آپ کی سعی کا اختتام جو ہے وہ مروہ پہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے بال کاٹیں گے اور آپ احرام سے باہر نکل آئیں گے. تو چلیں نیت کے اخلاص کی دعا سنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور جو بھی ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بسم اللہ. اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللهم وفقني لما تحب وترضى. طواف کے بعد آپ نفل پڑھیں یا زمزم، آپ دیکھیں کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بریک لے لوں، ظاہر ہے آپ نے 7 چکر لگائے ہوتے ہیں، بعض بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو عبادت میں ہمیشہ تھوڑا فریش ہونا چاہیے نا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پہلے تھوڑا سا ریلیکس کر لوں، زمزم پی لوں، اور پھر اس کے بعد نفل پڑھ کے پھر زمزم پی کے دعائیں مانگوں، تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ جیسے پہلے آپ نفل پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد زمزم پی لیں. لیکن اگر کوئی انسان آگے پیچھے کر لیتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، تو دونوں ہی سنتیں ہیں. تو سنت میں اگر آپ نے پہلے جیسے زمزم پی لیا بعد میں نفل پڑھ لی، وہ بھی ٹھیک ہے. پہلے نفل پڑھ لیے بعد میں زمزم پیا، وہ بھی ٹھیک ہے. اوکے.
تو اس دعا کو مانگیے، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، آمین۔ اچھا، کچھ ٹرمز جیسے تھی تو میں نے سوچا انشاءاللہ کوئک سا ان سے بھی گو تھرو ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور یہ حجر اسود ہے جس کو بلیک سٹون کہتے ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حتیم ہے، اور اس سائڈ پہ جو ایک پتھر لگا ہوا ہے وہ جیسے پتھر تو نہیں لگا ہوا، کعبہ کی دیوار ہے اب، لیکن وہ یمنی کارنر ہے۔ اصل میں رکن یمانی اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ پہلے حجر اسود وہاں تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کو ادھر ٹرانسفر کیا گیا۔ تو آپ جب طواف شروع کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ کہاں سے آغاز کرتے ہیں؟ آپ نے بتا دیا الحمدللہ، حجر اسود سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بتائیے کہ طواف کا اختتام آپ کہاں کرتے ہیں؟ اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ ایک چکر جو طواف کا ہے کیا وہ مقام ابراہیم پر ہوتا ہے یا رکن یمانی پہ ہوتا ہے یا کہاں ہوتا ہے؟ ویری گڈ، طواف کا اختتام بھی حجر اسود پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حجر اسود سے سٹارٹ کیا، حجر اسود پہ مکمل کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم خانہ کعبہ کے کس حصے کو چھوتے ہیں طواف کرتے وقت؟ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ، رکن یمانی کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ حدیث بھی دی ہوئی یہاں پر کہ I have not seen the messenger of Allah touching anything of the house except the two یمنی corners، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک یہ والا اور دوسرا حجر اسود۔ لیکن اگر آپ رش کی وجہ سے رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگا سکیں تو کیا آپ دور سے اشارہ کریں گے؟ نہیں نہیں، دور سے اشارہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اشارہ آپ صرف حجر اسود کو کریں گے۔ رکن یمانی اگر آپ کو موقع ملے اس کو ہاتھ لگا لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اٹس اوکے، آپ وہاں سے آپ نے ربنا آتنا والی دعا سٹارٹ کرنی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم خانہ کعبہ کے کس حصے کا استلام کرتے ہیں، یعنی اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں، اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں؟ کیا خانہ کعبہ کے دروازے کو یا مقام ابراہیم کو یا حجر اسود کو یا حتیم کو؟ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ایک اور بھی ہے کہ جیسے بعض دفعہ رش میں نا آپ کو حجر اسود نظر نہیں آتا، تو ایک تو جو ابھی سب سے ریسنٹ، اللہ کرے ابھی بھی ایسا ہی ہو انشاءاللہ، کہ جو کعبے کا یہ غلاف ہے نا وہاں پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، اگر تو ابھی بھی آپ کو غلاف کعبہ ویسا نظر آتا ہے تو اس سے نا بڑی آسانی ہوگی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حجر اسود یہاں پر ہے نا، ورنہ یس آپ گرین لائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، گرین لائٹ جہاں پر ہے وہاں پر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز اور خیال رکھیں کہ آپ نے نا لوگوں کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ نہیں وہ سارا تو رول اپ نہیں ہوتا نا، اوپر سے بھی آپ کو نظر آتا ہے، ٹاپ جو ہے اس کا وہ تو رول اپ ہوتا ہے خانہ کعبے کا غلاف، لیکن وہ اوپر بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کہاں اشارہ کریں، کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ لوگ تو مطلب بہت پہلے ہی اشارہ کرنا شروع کر دیتے اور کرتے جاتے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ کون کب اشارہ کر رہا ہے، آپ نے یا تو خود فگر آؤٹ کرنا ہے، اگر کعبے کا کارنر آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے ادھر سمجھ جانا ہے کہ اس جگہ حجر اسود ہے، یا گرین لائٹ کو فالو کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اشارہ کرنا، شاباش۔ اگر صرف اشارہ کریں گے تو پھر آپ نے ہاتھ کو چومنا نہیں، ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ۔ اچھا ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ یہ پتہ ہے آپ کو، کل میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے۔ اب دیکھیں ملتزم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے نا اس کو جیسے اگر موقع ملے انسان کو تو اس کو جیسے ہاتھ لگا کے دعا مانگنا، یا اس کے ساتھ جیسے خانہ کعبہ کا کوئی حصہ چھونے کا انسان کو دل کرتا ہے تو جو ایک چیز سنت سے ثابت ہے وہ ملتزم ہے، ورنہ یہ کہ ویسے اگر آپ کا دل کرتا ہے کعبہ کو ہاتھ لگائیں اس کے ساتھ انسان بعض دفعہ وینٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا پھر الحمدللہ
نہیں ملتزم آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ ایریا، یہ والا حجر اسود اور دروازے کے بیچ والا جو ایریا. اچھا اب آپ دیکھیں، الحمدللہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا. عمرہ ہو جائے گا جب آپ کا، تو آپ ہر دفعہ جب مسجد میں جائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں اور ربی سے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ساری نمازیں مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، چلیں اب اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں. الحمدللہ اب ہم حج کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی سی حج کی جگہوں کا تعارف. اچھا بتائیں یہ کون سی جگہ ہے، کون سے 5 سپاٹس ہیں جن سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ویری گڈ، ایکسلنٹ. میقات. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ. ویری گڈ. اور یہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں کون سی ہیں؟ ان کا کیا نام ہے؟ یہاں ہم صحیح کرتے ہیں، صفا اور مروہ. گڈ. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ٹینٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے اس جگہ کا نام آپ کو؟ مینا. ویری گڈ. پھر اس کے بعد جیسے آپ مثلا خانہ کعبہ کے گرد جب چکر لگاتے ہیں اس سیکشن کو کیا کہتے ہیں؟ طواف. ویری گڈ. پھر ایک جگہ ہے جہاں پر آپ جائیں گے اور وقوف کریں گے، عرفات. پھر ایک جگہ آپ جائیں گے جہاں پہ آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمرات. ویری گڈ، ایکسلنٹ. تو یہ میقات ہے، 5 لوکیشنز ہیں جن سے آپ پہلے اگر احرام پہن لیتے ہیں تو آپ پھر عمرہ کر سکتے ہیں. یعنی حج یا عمرے کی نیت سے جو انسان داخل ہوتا ہے تو ان 5 لوکیشن سے کہیں سے داخل ہو، اور اگر کہیں اور سے آ رہا ہے اس طرف سے یا اس طرف سے، تو کلوزسٹ میقات سے پہلے وہ نیت کے الفاظ بولے گا. پھر مینا ہے، آپ دیکھیں جہاں پہ انشاءاللہ تعالی 8 ذی الحج کو ہم نے پہنچنا ہے، اور پھر اس کے بعد 9 ذی الحج کے بعد جیسے ہم واپس آ جائیں گے، اور ایام تشریق جو کہ 11 12 13 وہ بھی ہم مینا میں گزاریں گے. پھر عرفات ہے جو کہ مین رکن ہے حج کا. مزدلفہ جہاں پہ ہم رات گزاریں گے. جمرات جہاں پہ کنکریاں ماریں گے انشاءاللہ. اور پھر مسجد جائیں گے، مسجد الحرام، وہاں پہ ہمیں طواف افادہ کرنا ہے، یا اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں جو کہ حج کا رکن ہے، اور سعی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ حج تمتع والوں کے لیے. اور پھر یہ ہماری مسجد الحرام ہے. اب ہم حج کے طریقے پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں یہ نا ایک اوور ویو ہے حج کا، پورے حج کا نا. 8 ذی الحج کو، یا آپ ریڈ کو دیکھیں تو 8 ذی الحج کو ہم کہاں ہوں گے؟ مینا میں. 9 کو ہم 3 جگہوں پہ جائیں گے. مینا سے ہم جائیں گے عرفہ. ٹھیک ہے، عرفہ سے ہم واپس آئیں گے مزدلفہ، اور پھر واپس عرفہ. ٹھیک ہے، 10 ذی الحج کو ہم جیسے ظاہر ہے رات ہو جاتی ہے، نیکسٹ ڈے سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ مغرب کے وقت ہم نکلتے ہیں نا عرفہ سے. تو اسلامک ڈے کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ مغرب کے ساتھ. تو عرفہ سے ہم نکلیں گے 10 ذی الحج کو، پھر ہم مزدلفہ پہنچتے ہیں، پھر مینا. پھر 11 12 اور 13 یہ ہم مینا اور جو ہمارے سارے جمرات ہیں نا ان کو کنکریاں مارنے میں یہ تینوں دن ہم نے گزارنے. ٹھیک ہے، حج کے نا 4 ارکان ہیں. احرام یعنی جو آپ کی نیت ہے، وقوف عرفہ، طواف افادہ، اور سعی. رکن کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز مس ہو جائے تو آپ کا حج انویلڈ ہے، حج نہیں ہوا. سب سے پہلے ہم 8 ذی الحج کو دیکھتے ہیں، مینا میں ہم کیا کریں گے. لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیے کہ رحیم جو ہیں 8 ذی الحج کو صبح سویرے اٹھا تاکہ ٹیکسی لے کر میقات جا کر حج کے لیے احرام باندھے اور پھر مینا روانہ ہو جائے. مگر اسے کوئی بھی ٹیکسی نہیں مل رہی جو اسے میقات تک لے جائے اور پھر واپس لائے. اب وہ کیا کرے؟ اس نے احرام پہننا ہے اور ٹیکسی نہیں مل رہی، حج بھی ہے. ماشاء اللہ، اللہ مبارک. یس. اب دیکھیں یہ کیس اسٹڈی اس لیے تھی کہ آپ نے چونکہ آلریڈی احرام کی حالت میں آپ داخل ہوئے تھے مکہ میں،
ٹھیک ہے، پھر آپ نے عمرہ کیا، احرام کھول دیا تھا. اب جو آپ کا حج کا احرام ہے، حج تمتع کرنے والے اپنے ہوٹل یا جہاں پر آپ سٹے کر رہے ہیں، عزیزیہ میں سٹے کر رہے ہیں یا کسی کے گھر سٹے کر رہے ہیں، آپ وہاں سے احرام پہنیں گے. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ عالیہ جب پہنچیں گے نا تو انشاءاللہ میں آپ کو سارے سینیریوز سب بتاؤں گی. اب آپ حج کی نیت کریں گے. ٹھیک ہے، نیت کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ حج تمتع اور حج افراد والوں کے لیے. لبیک اللہم حجن. لبیک کے سارے میننگ ذہن میں لائیں اور پھر اے اللہ میں آپ کے لیے حج کی نیت کرتی ہوں. اچھا، اس میں ایک اور بھی جیسے چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دے سکتی ہوں. اگر آپ کسی کی طرف سے حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم حجن ان آئین نون اور فلان کی جگہ آپ نام لیں گے. جیسے مثلا آپ اپنی امی کی طرف سے حج کر رہے ہیں، جو کہ جیسے امی ابو فوت ہو گئے ہیں، یا کسی ایسے بندے کی طرف سے جو خود نہیں حج کر سکتا ڈسیبلٹی کی وجہ سے، تو آپ کی امی کا نام فاطمہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم حجن ان فاطمہ. لبیک اللہم حجن ان احمد. جیسے فرض کریں میرے ابو کا نام احمد ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہے پھر آپ کسی کے بیہاف پہ حج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے حج بدل پہ بھی، لیکن میں نے کہا چونکہ نیت کر رہے ہیں تو یہاں پر نہیں، کمبائن نہیں کر سکتے. ایک حج ایک کے بندے کے لیے ہو. ہم اصل میں وہ 2 in 1 کے چکر میں نا ہم کہتے ہیں ہر چیز میں ہو جائے تو نیتیں نہیں ڈبل ہو سکتی. حج اور عمرہ دونوں میں اگر آپ کسی کی طرف سے عمرہ بھی کر رہے ہیں تو ایک شخص کی طرف سے ہی کر سکتے ہیں، 1 at a time. پھر آپ تلبیہ پڑھیں گے. الحمدللہ آپ نے احرام پہن لیا، نیت کے الفاظ بول لیے. اب کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کب تک تلبیہ آپ پڑھیں گے؟ تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے، یعنی جب تک اب حج مکمل نہیں ہو جاتا آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. عمرے میں کیا تھا کہ ہم جب طواف شروع کیا تو تلبیہ ختم کر دیا تھا نا، لیکن حج میں کیا ہوگا کہ یعنی سارا ٹائم چونکہ آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. یہ آپ کا احرام کھلے گا 10 ذی الحج کو، یعنی 8 9 10 کو اپنے اذکار میں تلبیہ بھی شامل رکھیں. اب آپ 8 ذی الحج کو منا کی طرف روانہ ہو گئے. اس کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں. یوم الترویہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب حج کے قافلے آتے تھے نا تو وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے. تو ترویہ کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا، یعنی پانی پلانا اونٹوں کو. تو 8 ذی الحج کو کون سے کام کرنے کے ہیں؟ یوم الترویہ سے ایک دن پہلے حج کے مناسک دہرا لیں. آپ سب کے پاس جیسے آپ کی نوٹ بک ہو، حج کی بک ہو، تو ایک دفعہ نا جو چیک لسٹ انشاءاللہ آپ بنائیں گے نا، یہ آپ کی چیک لسٹ اب شروع ہو گئی ہے، اس کو لکھتے جائیں. ایک دن پہلے حج کے مناسک دہرا لیں سارے کہ کیا کیا مجھے کرنا ہے، 8 ذی الحج کو کیا کیا کام کرنے ہیں، 9 کو کیا کیا کرنے ہیں، 10 کو کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، حج تمتع کرنے والوں کا غسل کر کے احرام باندھنا. آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ غسل کر کے احرام پہن سکتے ہیں، اور اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو آپ سے غسل کر کے جیسے وہی احرام آپ کا رہے گا، کیونکہ ابھی آپ نے احرام کھولا نہیں. پھر وقت سے پہلے احرام نہیں پہننا چاہیے. یعنی کچھ لوگ نا بہت ہی زیادہ ایفیشنسی دکھاتے ہیں، تو 7 کو یہ احرام پہنے تھے. بھئی آپ نے 7 تاریخ کو احرام نہیں پہننا، جو سنت ہے بس اس کو فالو کریں. پھر لبیک حجن کہہ کے حج کی نیت کرنا. آپ نے حج کی نیت کر لی اور یہ الفاظ بھی کہیں، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. یاد ہے ہم نے عمرے کی دعا میں بھی یہ پڑھا تھا نا؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمرے کی جگہ حج لگا دینا کہ اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے. احرام پہنتے ہی تلبیہ کہنا. یہ آپ اپنے روم میں ہوں گے انشاءاللہ، اب آپ کے ساتھ سسٹرز ہوں گی یا فیملی ہوگی، تب سب مل کے تلبیہ پڑھیں تاکہ ایک ایمان آپ کا تازہ ہو. سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک
چلیں سن لیتے ہیں تلبیہ کو تاکہ اور ہمیں بھی فیلنگ آئے کہ ہم انشاءاللہ حج کے لیے ریڈی ہو کے جا رہے ہیں. بسم اللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ. اب اگر کسی عورت کے پیریڈ شروع ہو جائیں 8 ذی الحج کو تو آپ بھی احرام پہنیں گے اور لبیک حجن کے الفاظ کہیں گے. تو حائضہ عورت بھی نیت کرے گی بے شک آپ اس وقت حیض یا نفاس کی حالت میں. اس کے بعد آپ دیکھیں مکہ سے مینا ظہر سے پہلے پہنچنا. یعنی زیادہ تر جو گروپس ہوتے ہیں حج کے ان کا سکیجول اسی طرح ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے سب پہنچ جاتے ہیں. کبھی 11 بجے کبھی 10 بجے کچھ لوگ تھوڑا ارلی بھی پہنچ جاتے ہیں. لیکن مینلی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز وہاں پہ جا کے پڑھیں. اچھا سہرا منا آ کر بہت پرجوش ہے, بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے سہرا نا, کیونکہ آخر کار حج کا وقت آ گیا اور وہ اپنی نمازوں میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی. وہ تمام سنتوں اور فرض رکعت کے ساتھ پوری نماز پڑھنا چاہتی ہے منا میں. کیا وہ یہ کر سکتی ہے؟ نہیں. شاباش, اس کو سنت فالو کرنی ہے. اور سنت کیا ہے؟ 5 نمازیں قصر کر کے پڑھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ حامد اور اس کے بھائی نے منا میں اپنی نمازیں قصر اور جمع کی تاکہ وہ عبادت اور دیگر نیک اعمال کے لیے وقت نکال سکے. یعنی وہ قصر بھی کر رہے ہیں اور جمع بھی کر رہے ہیں, یعنی ظہر اور عصر ملا لی تاکہ وہ بہت ساری عبادت کر سکیں باقی, اور پھر مغرب اور عشاء ملا لی. نہیں. شاباش, اللہ مبارک. آپ دیکھیں کہ سنت یہ ہے کہ ہر نماز کو وقت پر ادا کیا جائے, نماز کو قصر کیا جائے لیکن جمع نہ کیا جائے. شاباش, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے. سوائے مغرب اور فجر کو قصر نہیں کیا جائے گا, یعنی وہ تو 3 فرض مغرب کے پڑھے جائیں گے اور 2 فرض ظہر کے پڑھے جائیں گے. لیکن ظہر, عصر اور عشاء آپ 2 فرض پڑھیں گے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا, عرفہ اور مزدلفہ میں لوگوں کو قصر کر کے نماز پڑھائی. یعنی قصر کی 4 فرض تھے, ان کو 2 پڑھایا لیکن جمع نہیں کی. تو ہمیں سنت کو فالو کرنا. شرجیل جو ہے وہ مکہ کا رہائشی ہے, وہ حج کا ارادہ رکھتا ہے. کیا وہ منا میں نماز قصر کرے گا؟ وہ لوکل ہے. اس میں نا تھوڑا سا ڈفرنس ہے اوپینین. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اب منا وسینٹی میں آ گیا نا مکہ کی, تو زیادہ تر جو اسکالرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مکہ کے رہائشیوں کو چاہیے کہ وہ عرفہ اور مزدلفہ میں نماز قصر کریں, کیونکہ وہ شہر سے باہر ہیں دونوں جگہ نا, عرفہ بھی اور مزدلفہ بھی. اور منا میں پوری نماز ادا کریں, کیونکہ مکہ پھیل چکے اور منا ایسا ہو گیا جیسے مکہ کے محلوں میں سے ہے, یعنی وہ ایک ہی ویسینٹی بن گئی ہے نا, اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا, سوہا فرش پر سونے کی عادی نہیں ہے, اس لیے اس نے منا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. یعنی اس نے کہا ابھی میں نہیں نیچے میٹرس پہ سو سکتی. اس نے سوچا کہ جب اس کے کیمپ کے سب لوگ سو جائیں گے تو وہ اپنے مکہ کے ہوٹل میں جا کر سو جائے گی. وہ ان کے سونے کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کے بارے میں غلط سوچیں اور اسے نصیحت کریں. شاباش, اللہ مبارک. نہیں,
رات ہمیں مینا میں گزارنی ہے، ٹھیک ہے، یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے راتیں ساری، یعنی 8 9 10 11 12، یہ ساری راتیں آپ نے مینا میں گزارنی، یعنی 12 کو آپ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو بتاؤں گی۔ پھر آپ دیکھیں مینا میں منظم انداز میں بیٹھنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنا ایک سکیجول بنائیں، کہ آپ ایک تو یہ کہ بھگدڑ نہ مچائیں، نہ شور کریں، نہ ہنگامہ۔ اچھا مجھے یاد ہے کہ جب میں 2009 میں حج پہ گئی نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا گروپس کے ساتھ حج کیسے ہوتا ہے، فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا۔ اچھا ہم لوگ جس گروپ کے ساتھ تھے تو وہ سب سسٹر جو تھیں، ہم جب گئے تو جیسے ہم خیمے میں انٹر ہوئے نا، تو کچھ جو سسٹرز تھیں انہوں نے وہیں سے، یعنی انٹرنس سے ہی نا، اپنے پرس پھینک کے میٹریسز جو پڑے ہوئے تھے، اچھا میں حیران ہو کے دیکھ رہی کہ یہ کیا کر رہی ہیں نا، تو پھر بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ وہ نا اپنی جگہ اصل میں لے رہی تھی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہم ٹوٹل آئی تھنک 20 لوگ تھے، یا پتہ نہیں 24 لوگ تھے، اور اس میں 24 میٹرس لگے ہوئے تھے، لیکن آپ یقین کریں اتنا وہ برا لگا۔ یعنی آپ دیکھیں ہم حج کرنے آئیں، یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ وہاں پہ فٹ بال کھیل رہے ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ؟ تو وہاں پر نا آپ نے بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ عجیب و غریب طرح کی آپ کو چیزیں وہاں پہ نظر آئیں گی، بس آپ نے صبر اور تحمل کے ساتھ وقت گزارنا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں آپ مکہ ہوٹل میں ہوں گے نا، تو آپ ظاہر ہے جس وقت آپ کا جو سکیجول آپ کے بس والے دیں گے نا، تو فجر کے بعد آپ کسی وقت بھی احرام پہن سکتے ہیں، یعنی 8 ذی الحج میں جب آپ کی صبح ہو جائے گی تو فجر کے بعد اینی ٹائم آپ پہن سکتے ہیں احرام اپنا، ٹھیک ہے؟ اچھا آفتاب جو ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور وہ لوگوں کو قطار میں اپنے سامنے کھڑے ہونے دیتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ باقی لوگوں کو یہ بات بری کیوں لگتی ہے۔ یعنی آفتاب یہ کرتا ہے کہ خود کھڑا رہتا ہے، اور جو آتا ہے اس کے جاننے والے اس کو کہتا ہے میرے آگے آ جاؤ تم، اور جو پیچھے لوگ اتنی دیر سے انتظار میں کھڑے ہوئے بیچارے، وہ پھر اپسیٹ ہوتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں بے شک وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے ہسبینڈ ہوں، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اپنی جگہ کسی کو صدقہ کرنے کا، یس، جمپنگ لائن نہ کریں، تو آپ اپنی جگہ کسی کو دے دیں، لیکن یہ نہیں کہ اپنے آگے لوگوں کو کھڑا کرتے جائیں، کیونکہ ہم اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ اور اب دیکھیں اتنی دیر سے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ مسلسل اپنے رشتہ داروں کو آگے کھڑا کرتے جاتے ہیں، اور پچھلے لوگوں کا انتظار بڑھتا جاتا ہے، اور اسی سے پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا۔ ہم کیوں ایسی کوئی بھی حرکت کریں جس سے لوگ اپسیٹ؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مثلا میں لائن میں کھڑی ہوئی تھی، اور پھر مثلا میرے ساتھ پتہ نہیں، جب یاد نہیں، میری بہن تھی، بھائی تھا، تو وہ واش روم وضو کرنے گئے، تو پھر جب وہ واپس آئی تو پیچھے لائن بن گئی تھی، میں نے سے کہا چلو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، کہ اچھا نہیں لگتا اتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اب یہ کہ جیسے اگر کوئی لائن میں سے جاتا ہے اپنی جگہ چھوڑ کے، وہ الگ بات ہے، لیکن لائن کے بیچ میں نہ گھسے، ٹھیک ہے؟ بالکل، ہاں ایگزیکٹلی، ایک بندہ 5 لوگوں کی جگہ رکھ لیتا ہے، تو صبر کریں انشاءاللہ، جتنا انتظار کریں گے ذکر میں وقت گزاریں۔ اب آپ دیکھیں یہ آپ کا 8 ذی الحج کی چیک لسٹ ہے، جو انشاءاللہ آپ کے پورٹل پہ اپلوڈڈ ہوگی۔ مکہ یا حرم کے قریب سے حج کا احرام پہنیں، حج کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، نیت اللہ کے لیے خالص رکھیں، ریمائنڈر بار بار اپنے آپ کو دیں میں کیوں یہاں آئی ہوں۔ ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائیں، وہاں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں۔ اب دیکھیں کہ عشاء کے بعد آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، اور فجر سے پہلے آپ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ تہجد کے وقت اٹھ کے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نوافل کی اجازت ہے، اور آپ وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اوکے؟ رات کو آپ نے مینا میں قیام کرنا ہے۔ تو چلیں اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 8 ذی الحج مکمل ہو گیا،
ایک ویڈیو ہے بہت اچھا الحمدللہ، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں منا کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا آپ کو جو لوگ پہلی دفعہ حج پہ جا رہے ہیں نا ان کو پتہ چل جائے منا کیسا ہے۔ لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ ٹھیک ہے، تھوڑا آئیڈیا ہوگا آپ کو منا کا۔ منا میں ایک مسجد بھی ہے، مگر یہ کہ وہاں پہ مشکل ہوتا ہے نماز، کیونکہ ہر خیمے سے قریب نہیں ہوتی، تو اس سے زیادہ تر لوگ اپنے ٹینٹس میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ ایک پیاری سی دعا سنتے ہیں، بہت پیاری دعا ہے، اس کو سنیے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم 9 ذی الحج کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا۔ جب آپ کا دل چاہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا تو یہ دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ویسے آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر دفعہ دعا سن کے ایمان بڑھتا ہے، انسان کو ریمائنڈر ملتا ہے نا، تو اس لیے میں بیچ میں آپ کو یہ دعائیں سناتی ہوں۔ جو حج سے ریلیٹڈ دعائیں ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ کون سی دعا، جیسے میں نے بتایا نا 8 ذی الحج کو جو دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ 2 دعائیں ہیں 8 ذی الحج کی، ایک ہے اللہم لبیک حجن اور دوسرا ہے تلبیہ، دیٹس اٹ، بس یہ 2 دعائیں مسنون ہیں۔ اب ہے ہمارا 9 ذی الحج الحمدللہ۔ اچھا، ارحم ایک مصروف بزنس مین ہے اور اسے صرف 5 دن کی چھٹی مل سکتی ہے، اس لیے وہ 9 ذی الحج کو حالت احرام میں ایئرپورٹ سے سیدھے عرفہ پہنچا۔ تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ یعنی 8 ذی الحج اسکپ کر کے سیدھا 9 ذی الحج کو عرفہ پہنچ جائیں؟ جی ہاں، جیسے آپ دیکھیں وہ ایک حدیث میں آتی نا، ایک صحابی تھے اور انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت اپنی سواری دوڑائی اور مگر اس کے باوجود وہ یعنی منا نہیں پہنچ سکے، تو سیدھے پھر عرفہ پہنچ گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ حج عرفہ ہے، اگر کوئی عرفہ میں ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے یعنی مغرب سے پہلے پہلے، تو اس کا حج ویلڈ ہے انشاءاللہ۔ یس، کیونکہ اس نے رکن مس نہیں کیا نا، بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں احرام اس نے پہنا ہوا تھا، عرفہ وہ پہنچ گیا اور طواف اور صحیح وہ کر لے گا تو حج اس کا پورا ہو گیا۔ اور جب میں ابھی ہم لوگ پچھلے دنوں جب اسی طرح حج سیریز کے بارے میں پلاننگ کر رہے تھے، تو میں سوچا کہ دیکھیں اگر کوئی بہت بھی زیادہ مصروف ہے نا تو 5 دن تو نکال ہی سکتا ہے نا، تو مینلی آپ دیکھیں 5 دن ہیں حج کے، وہ بس کوئی نکال لے تو حج اس کا ہو جائے گا الحمدللہ، جو بہت زیادہ خاص طور پہ بزی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا، حج حج تو عرفات کا دن ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا بس اس کا حج پورا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی میدان عرفہ میں کوئی پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا انشاءاللہ۔ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا اہم رکن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم یوزلی جو ہر گروپ کا سکیجول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن موسٹلی گروپ جو ہیں وہ صبح فجر کے بعد نکل جاتے ہیں 9 ذی الحج کو، تاکہ وہ یعنی دوپہر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں، 11-12 بجے لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں تاکہ پھر پورا اپنا اچھا سا وقوف کر سکیں۔ تب دیکھیں عرفہ کا مطلب کیا ہے نا، عرفہ کا مطلب ہے گناہوں کا اعتراف، پھر ایک اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے متعارف ہونا، پھر اسی طرح عرفہ میں آدم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے گئے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام
زمین پر جب آئے تھے تو اس جگہ ملے تھے. پھر اسی طرح ایک اس کا مطلب ہے کہ چونکہ یہ عام جگہوں سے تھوڑی ایلیویٹڈ جگہ ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی ہے تھوڑی، تو اس لیے بھی اس کو عرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عرفہ کی امپورٹنس کیا ہے؟ قرآن میں میدان عرفہ کا ذکر ہے. اولاد آدم کو میدان عرفات میں بکھیر کر عہد لیا گیا تھا. یعنی آپ دیکھیں وہ جو قرآن میں آیت آتی نا الستُ بربکم قالوا بلی، تو کہتے ہیں کہ میدان عرفہ میں ہوا تھا. پھر میدان عرفات میں پہنچنا ہی حج ہے. لبیک اس میدان کی سنت ہے. اس میدان میں نمازوں کے اوقات کو مؤخر کیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم وہاں پورا دن گزارتے ہیں لیکن ہم مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھتے. اس میدان میں آخرت کو یاد کرنا، یعنی جتنے آپ لوگ دیکھیں گے نا وہاں پر، سبحان اللہ. کیونکہ آپ دیکھیں باقی جتنی بھی جگہ ہیں نا اس میں کراؤڈ سپلٹ ہوتا ہے. طواف، اور جب آپ عمرہ وغیرہ کر رہے ہیں تو سارے لوگ وہاں نہیں ہوں گے. جب آپ مینا میں جاتے ہیں سب لوگ وہاں نہیں ہوتے. لیکن عرفہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ سارے حاجی ہوتے. یعنی آپ اگر اپنے ٹینٹ سے باہر نکل کے دیکھیں گے نا، جدھر آپ کی نظر آپ دوڑائیں گے نا آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے. تو آپ دیکھیں اس وقت پر انسان کو آخرت یاد آتی ہے. اس دن سورج کے غروب ہونے سے سبق حاصل کرنا. جی ہاں انشاءاللہ اسی جگہ ہم جمع ہوں گے. پھر آپ دیکھیں حرم کی حدود سے باہر ہے جو عرفہ ہے، یہ ہے نا جس کو جبل رحمت کہتے ہیں. یہاں پر پہاڑ کے ادھر سارے لوگ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں. اب یہ کہ عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ غیر حاجی کے لیے اس دن کے روزے کی فضیلت ہے. یعنی آپ میں سے جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں. اللہ کے بندوں سے قریب ہونے اور جہنم سے آزادی کا دن ہے. عرفہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو پورا کرنے کی ضمانت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے عرفہ کے دن. اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن ہے. یعنی بہت ہی وائٹل ڈے ہے، یہ بہت امپورٹنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو بس بے شک اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے آئے. پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے نفس اور اپنی مخلوقات کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں یا باریک ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا مقصد بتا دیا گیا نا، ہم کیوں جا رہے ہیں حج پہ. نمبر 1 اللہ کی رضامندی، نمبر 2 جنت کی طلب، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اب یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے بارے میں جو احکامات ہمیں سنت سے ملتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وقوف عرفہ فرض ہے یعنی رکن ہے حج کا. 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کے لیے نکلنا. عرفات جاتے ہوئے تکبیر اور تلبیہ پڑھنا، یعنی جاتے ہوئے آپ ماشاءاللہ ہم لوگ جب گئے تھے تو بس میں بھی سب تلبیہ پڑھ رہے تھے، ٹرین میں سب تلبیہ پڑھ، اتنا اچھا لگ رہا تھا. تو آپ نے بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے. ٹھیک ہے. مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سننا. ہم لوگ جب لاسٹ ٹائم گئے تھے نا تو اس میں انہوں نے ہمیں ایک چینل بتایا تھا جہاں پہ عرفہ کا سرمن آ رہا تھا، اور الحمدللہ آپ سب لینگویجز میں اس کو سن سکتے ہیں. چھوٹا سا خطبہ ہوتا ہے. تو آپ وہاں جائیں گے نا تو اپنے گروپ لیڈر سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ عرفہ کا چینل کون سی ایپ ہے. تو اگر کسی ایک کا بھی وائی فائی ہو تو سب مل کے سن سکتے ہیں اس کو. اور آپ اس انگلش میں، اردو میں، کوئی بھی لینگویج آپ سننا چاہیں تو آپ اس پہ سلیکٹ کر کے اس لینگویج میں سن سکتے ہیں. عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کرنا. یہ آپ دیکھیں مختلف بات ہے مینا سے. مینا میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ظہر اور عصر صرف قصر کی تھی. کیوں؟ کیونکہ سنت یہی ہے. عرفات میں ہم ظہر اور عصر جمع اور قصر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سنت یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں وقت پہ نمازیں پڑھائیں قصر کر کے، اور عرفات میں ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھائی. ٹھیک.
رش کی بنا پر اپنی جگہ پر ہی نماز پڑھنے کی رخصت ہے۔ عرفات کا سارا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ غروب آفتاب تک ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں مانگنا۔ تو آپ کا جو عرفہ کا وقوف ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، یا جو آپ وقت ہے وقوف عرفہ کا، وہ ہے جب آپ ظہر عصر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سے لے کے مغرب تک، یعنی کم از کم 5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے 9 ذی الحج کے دن زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک حاجی میدان عرفات نہ پہنچ پائے تو 10 ذی الحج کی طلوع فجر تک عرفات پہنچ جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ بسز جو ہیں وہ اب تو الحمدللہ بہت سہولتیں ہوں گی، لیکن پہلے اس طرح کی بھی سچویشن ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ نا، کہ یعنی وہ بس میں ہی رہے اور اتنا ٹریفک جیم کہ پورا ان کا وہ وقت ٹائم یعنی مغرب ہو گئی تھی۔ لیکن اگر وہ فجر تک بھی عرفہ پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ تو پھر ان کا وقوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی حقیقی عذر ہے ٹریفک میں پھنس گئے۔ ہاں جی، واک کرتے ہیں لوگ، آئی تھنک 45 منٹس کی واک ہے یا 1 آور کی۔ تو اگر آپ مینا سے واک کر سکتے ہیں، اگر آپ 1 آور، تو آپ ضرور واک کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ عرفہ کے دن کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور دعا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رفیہ اور اس کے شوہر نے عرفہ کے دن پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، یعنی جبل رحمت پہ، وہ پہاڑ کی چوٹی پر سفید ستون تک پہنچ گئے اور اپنی تمام دعائیں وہاں کی۔ کیا ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کو جانا چاہیے پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہیے آپ کو؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پورا میدان جو ہے وہ عرفہ ہے، کہیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں دعائیں۔ آپ دیکھیں کہ جو امام صاحب ہے وہ تو خطبہ دیتے ہیں نا، جو کہ 20-25 منٹس کا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی پرسنل دعائیں کرنی ہوتی، اور جو یوزلی گروپ کے لیڈر ہوتے ہیں وہ یا تو شروع میں دعا کروا دیتے ہیں یا اینڈ میں دعا کرواتے ہیں۔ باقی بہت سارے گھنٹے آپ کے اپنے ہوتے ہیں جو آپ نے خود دعائیں کرنی ہوتی ہیں۔ نماز، جی ہاں، نماز تو آپ کے گروپ لیڈر پڑھاتے ہیں جماعت سے۔ اب آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گروپ کی کیا ارینجمنٹ ہے، لیکن یہ کہ اگر ایسا ہے کہ کوئی بھی گروپ لیڈر نہیں ہے تو آپ خود جب ظہر کا ٹائم ہو جائے تو آپ ظہر سے جمع کر کے پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ گروپ کے ساتھ گئے ہیں تو گروپ والے اس میں ضرور کوئی امام ہوتے ہیں جو کہ باجماعت نماز پڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی نہیں، کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عرفہ آپ دیکھیں کہ وقوف ہے نا، وقوف کا مطلب ہوتا ہے جم کے بیٹھنا، بس جم کے جیسے کام کو کرنا، وقف کر دیں آپ اپنا وہ دن اذکار اور دعاؤں کے لیے۔ عرفہ کے دن دعا کے لیے جو چیز مشروع ہے وہ یہ ہے کہ آدمی قبلے کی طرف منہ کرے، خواہ پہاڑ اس کے آگے ہو یا اس کے پیچھے یا اس کے دائیں یا بائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ کے دعائیں مانگیں گے تو زیادہ قبول ہوں گی، آپ جہاں پر بھی ہیں بس آپ میک شور کریں کہ قبلہ رخ بیٹھ کے آپ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ حامد اس جگہ کو تلاش کرتا رہا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پاس دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ آخر کار عصر کے فوراً بعد اسے وہ جگہ مل گئی، لیکن وہ اس کے گروپ کی مقرر کردہ علاقے سے بہت دور تھی۔ کیا یہ ریکوائرڈ ہے کہ خاص طور پہ اس جگہ جا کے کھڑے ہوں جہاں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں۔ اب دیکھیں اسے کتنا وقت ضائع کیا نا، 2 گھنٹے تو جگہ ہی ڈھونڈنے میں اس کو لگ گئے۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں لیکن سارا میدان عرفہ وقوف کرنے کی جگہ۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں وہاں کسی کو کھڑا ہونے کی مشقت نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ لوگوں کو وہی کرنا چاہیے جو ان کے لیے آسان ہو، کیونکہ تمام عرفہ وقوف کی جگہ۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ تو اس لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا کام کرنے کی تو کہ ہم وہاں جائیں گے، آپ دیکھیں کچھ تو خیمے
اتنے دور ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پہاڑ ہے. تو اس لیے آپ جہاں پر ہیں آپ سوچیں یہ تو بس دعائیں مانگنے کا، اپنی بخشش کروانے کا دن ہے. میں نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ثاقب اور اس کے امام ہندوستان میں سے اپنے پیروکاروں کے بہت سے خواہشات اور دعاؤں والے دھاگے ساتھ لے کر آئے ہیں. انہوں نے عرفہ میں درختوں پر اسے لٹکا دیا. لوگوں نے اپنی دعائیں لکھ کے بھیجی تھی تو ان کو میدان عرفات میں جہاں جہاں درخت نظر آئے ادھر لٹکا دیا انہوں نے. کچھ لوگ آپ دیکھیں رک کے دیتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ پھینک دینا اندر. شاباش، شرکی عمل ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے لیے آسانی ہے نا، آپ چاہے تو خیمے سے باہر چلے جائیں، کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر بیٹھ جائیں. اور اگر آپ مریض ہیں، آپ زیادہ دیر 4-5 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ سارا ٹائم بیٹھ بھی سکتے ہیں. آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ایز وٹ ایور از ایزی فار یو. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ پہاڑ پر چڑھنا یا وہاں نماز پڑھنا یا اس کے درختوں پر کپڑا لٹکانا مشروع نہیں. یہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. در حقیقت اس قسم کی باتیں بت پرستی کے مترادف ہیں، یعنی شرک ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انواع یعنی مشرکین کا جو درخت تھا بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ روایات ہیں اور آپ ان لوگوں کی روایات پر عمل کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزرے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے فرمایا جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا ہمیں ایسا معبود بنا دے جیسے کہ ان کے معبود ہے. یعنی ایسی کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ عرفہ کے دن کی جو خاص عبادت ہے وہ کیا ہے. 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. حج کرنے والے کے لیے اس دن روزہ نہیں ہے، یعنی ہم 9 ذی الحج کو جو حاجی ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اور نہ ہی اس دن کوئی نفل نماز ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. صرف آپ ظہر اور عصر جمع کریں گے اور باقی دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی. اور عرفہ کے دن کی جو خاص دعا ہے وہ یہ ہے. یہ آتی ہے آپ کو دعا؟ جی ہاں، صرف دعائیں مانگیں گے اور آپ نے کیا کرنا؟ دعا اور یہ والی تسبیح کثرت سے کرنی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اور وہ بہترین دعا جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے. یہ نہ یاد کر لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. بالکل اللہ کی کبریاء. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص ان کلمات کو صبح اور شام پڑھتا ہے اس کا کیا اجر ہے؟ اس کو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس سے 10 غلطیاں مٹائی جاتی ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تب آپ دیکھیں کتنا سارا اجر ہے جو آپ کماتے ہیں. 10 غلام آزاد کر رہے ہیں، 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں اس سے مٹائی. یعنی جو جتنی زیادہ دفعہ پڑھتا ہے اتنا زیادہ اجر پاتا ہے. اور اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی. کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا. پھر آپ دیکھیں ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو کرنے والے کی طرف دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں، آپ عرفہ میں ہیں اور آپ یہ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں بندوں کو دیکھ رہے ہیں؟ کہ وہ جو بھی مانگ رہے ہیں میں ان کو عطا کروں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اپنی دل کی باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی دل کی دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں، ایک تو آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، دوسرا آپ نے کثرت سے دعائیں مانگنی۔ انشاءاللہ کچھ دعاؤں کے آئیڈیاز آپ کو دیتی ہوں۔ ایک تو آپ نے یہ چیز بار بار اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میری دعائیں سن رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے، یعنی ڈسٹی، پسینے میں بھرے ہوئے بیچارے سارے پہنچتے ہیں وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بھی فخر ہوتا ہے کہ بندے کتنی مشقت میں اللہ کے پاس پہنچے۔ میرے بندے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑا ہونا یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں جو میری جنت کی امیدوار ہیں، بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی جو اپنے لیے دعا مانگتا ہے استغفار، اور جو اب باقی سب کے لیے مانگتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں ایک حاجی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ذاتی دعاؤں میں کیا مانگے نا۔ اب آپ نے اپنی ڈائری کھول لیں، میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دے رہی ہوں۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ ایک مائنڈ میپ بنا لیں کہ مثلا میں نے اپنی دعاؤں کو ان 6 حصوں میں نے 6 طرح سے دعائیں مانگی۔ دین، اچھے آثار چھوڑ کے جاؤں میں، صدقہ جاریہ ہو میرے لیے۔ صحت، پھر آپ دیکھیں کہ دین میں انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے جاتے ہیں چیزیں، اور بھی میں آپ کو آئیڈیا ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی۔ پھر مال ہے، فیملی ہے، اس میں آپ کے اگر آپ جیسے میرڈ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ، اور اگر ہسبینڈ ہیں تو ان کی وائف، بچے، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، سارے مسلمان، کمیونٹی کے لوگ، پھر جو آپ کی خواہشات اور تمنائیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائری میں لکھیں گے دین، ٹھیک ہے؟ اور پھر اب آپ دین سے ریلیٹڈ دعائیں مانگیں، مثلاً کہ یا اللہ مجھے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا۔ اور کیا مانگیں گے؟ دین میں کس چیز کے بارے میں آپ کو خوف آتا ہے کہ یا اللہ مجھے گمراہی سے بچانا، یا اللہ میرے لیے حجاب لینا آسان کر دے، یا اللہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، یا اللہ مجھے حسن خاتمہ دے، شاباش، یا اللہ مجھے ثابت قدمی عطا کریں، مجھے اخلاص عطا کریں، ٹھیک؟ دین میں آپ نے یہ سب چیزیں ڈالنی ہیں۔ اگر دین میں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ عمل مشکل ہو رہا ہے، یا اللہ میرے لیے حجاب لینا آسان کر دیں، یا اللہ مجھے نقاب لینا میرے لیے آسان ہو جائے، یا اللہ مجھے حجاب کے ساتھ جاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ویسے تو حجاب لیتے لیکن جاب پہ لینا مشکل لگتا ہے۔ جہاں جہاں مشکل ہو رہی ہے نا وہاں پہ آپ یہ دعا مانگیں۔ پھر آپ دیکھیں اپنی فیملی کے لیے، جیسے مثلاً جیسے سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے، پھر اپنے شوہر کے لیے، شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بھانجے بھانجیوں، بھتیجے بھتیجیوں، پھر جو آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ان کے لیے، پہلے سب رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگیں، ان سب کے نام لکھیں ڈائری میں، جی بالکل، اپنے دادا دادی، نانا نانی، جن جن کو آپ نے دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے،
اپنے دینی دوستوں کے لیے، دنیاوی دوستوں کے لیے، جو لوگ جاب پہ آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے، جو اگر نان مسلم ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں. پھر اس کے بعد سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کے لیے آسانی کرے، ان کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھے. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں اپنی صحت کے لیے دعا مانگیں، جیسے یا اللہ وہ سیدھا ہڈیوں کو جوان کر دے، یا اللہ میرا بوڑھا جسم جوان آدمی کی طرح طاقتور ہو جائے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے نا. اور کیا آپ صحت کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے ساری نمازیں کھڑے ہو کے قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جو آپ کے صحت کے کنسرن، یا اللہ مجھے کینسر جیسے مرض سے محفوظ رکھے، یا اللہ مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما، یا اللہ میرے بال گھنے اور لمبے ہو جائیں، یا اللہ میری سکن فریش رہے، یا اللہ میرے چہرے پہ جھریاں نہ پڑے. ٹھیک ہے. کتنی ساری اللہ سے سب مانگ لیں. کیا اس میں اللہ کو دینے میں کوئی مشکل نہیں. ہم مانگتے ہوئے جھجکتے رہتے ہیں. بالکل. یا اللہ مجھے صحت اور عافیت کے ساتھ وزن کم کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں مال مانگیں اپنے لیے کہ یا اللہ جو میرے رزق میں برکت عطا فرمائے، یا اللہ مجھے رزق کے حلال عطا فرمائے، یا اللہ میرے لیے رزق کی کشادگی عطا فرمائے، یا اللہ مجھے اتنا رزق دے میں ہر سال حج عمرہ کروں، یا اللہ مجھے بہت اچھی سی جاب مل جائے، یا آپ کے ہسبینڈ کی جاب اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑا اور تو یا اللہ ان کی پروموشن ہو جائے، یا اللہ میرے بچوں کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ ہمیں سود سے محفوظ رکھنا، یا اللہ حرام مال سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یا اللہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرمانا جو دن رات صدقہ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اپنی لیگیسی کے لیے کہ جیسے یا اللہ مجھے مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ مجھے ایک اسلامک سکول بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں بچے قرآن کو حفظ بھی کریں، اس کو سیکھیں بھی، عالم دین بنیں. یا اللہ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دیں کہ میرے بچے، میرے خاندان والے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بتائیں کیا آپ دعا مانگتے ہوئے پرجوش ہوتے، ایکسائٹڈ ہوتے ہیں دعائیں مانگتے ہوئے؟ یہ بس یا اللہ یہ ہو جائے، بس ہو جائے، تو بس ایسے تھکے ہوئے زندگی سے آوازار ہو کے تو نہیں دعائیں مانگتے. اپنی دعاؤں میں نا ایکسائٹمنٹ لے کے آپ ایکسائٹڈ ہوں گے. جی ہاں، ایموشنل ہوں، انرجی لائیں. بالکل. اور یہ سوچیں، جیسے میں نے کسی اسکالر کا بڑا اچھا کوٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ if you are asking a king, don't ask for a penny. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ پوری جو جہان کا مالک ہے اس سے مانگ رہے ہیں، تو کیا آپ ایک چھوٹی موٹی چیزیں مانگیں، زیادہ زیادہ مانگیں. ٹھیک ہے. کیا آپ ناممکن باتوں اور چیزوں کی دعا مانگتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں. یا آپ کو لگتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ کیا آپ دنیا اور آخرت کو یکجا کر کے مانگتے ہیں؟ کیا آپ اپنی دعا کو ٹھوس انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو کے ایسی ہوگی؟ یعنی میں چاہتی ہوں کہ میں مسجد بنواؤں تو ایسی مسجد ہوگی، اس کے ساتھ ایک اسلامک سکول ہوگا، اس کے ساتھ ایک ریکریشن سینٹر بھی ہوگا، وومن اونلی، گرلز اونلی ہوگا. بالکل. گوئنگ فار حج سیم سو امپاسبل. بالکل. ڈریم بگ. ایگزیکٹلی. کیا آپ ہر روز اللہ سے دعا مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ تو تھی کچھ آئیڈیاز. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کچھ دعائیں بھی بتاتی ہوں کہ جیسے مثلاً کس طرح آپ دعا پوری لکھیں گے. آپ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ میری قبر کو روشن، کشادہ اور جنت کے باغوں میں سے بنانا، یا اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا، یا اللہ میرے دل کو ہر قسم کے کینے اور منافقت سے پاک کر دے. یہ سب دین سے ریلیٹڈ دعائیں. ٹھیک ہے.
یا اللہ میرے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، اس کا حفظ کرنا میرے لیے آسان بنا، اور مجھے قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کی قابلیت عطا۔ یہ دین سے ریلیٹڈ ہے سب۔ اب آپ دیکھیں یہ حقوق العباد آ گئے۔ یا اللہ مجھے ہمت اور حوصلہ دے کہ میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق محسنوں کی طرح ادا کروں۔ یا اللہ میری زندگی سے ہر قسم کا جھوٹ، ریا اور غیبت نکال دے، اور میرے دل میں ان چیزوں کی نفرت ڈال دے۔ اب آپ دیکھیں پھر دین آ گیا آپ کا، نمازوں کا پابند، اول وقت پہ نماز ادا کرنے کی توفیق، تہجد و نفل ادا کرنا، مسنون روزوں کی پابندی، مستقل مزاجی روزوں میں، اور ایسے اعمال کی توفیق جس سے قیامت کے دن سایہ نصیب ہو۔ پھر آپ دیکھیں دین آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا، اور اللہ کے بعد ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہیں، اور جو اپنے علم اور عمل کی وجہ سے اچھے نقش قدم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یا اللہ اگر کبھی دنیاوی نعمتوں سے محروم رہوں تو اس کا اچھا بدل مجھے آخرت میں دینا۔ لیگسی، یا اللہ مجھے میرے گھر والوں، بچوں، شاگردوں اور ہر ایک کے لیے اچھا نمونہ بنا۔ پھر آپ دیکھیں گھر والوں فیملی کے لیے دعا، یا اللہ میرے گھر والوں کو متقین، صابرین، محسنین بنا دے۔ یا اللہ میری ساری صلاحیتیں اپنے دین کی خدمت میں استعمال کر لیں، اور مجھے دنیاوی معاملات میں ضائع ہونے سے بچا لیں۔ یا اللہ مجھے نیک، صالح اور اللہ سے ڈرنے والے دوست عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں اب یہ سب لوگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو اچھی صحت، خوشیاں، ایمان اور برکتیں نصیب فرمائے۔ یا اللہ میرے سارے بھانجے، بھانجیاں، بھتیجے، بھتیجوں کو متقی، محسن اور اچھے مسلمان بنائے۔ یا اللہ مجھے حج پہ بلا لیں۔ یا اللہ میری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے چن لیں۔ یا اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دیں، یعنی کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو۔ یا اللہ میں نے جو اپنے والدین کے حقوق میں کمی کوتاہی کی اسے معاف کر دیں، اور مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ یا اللہ میرے دل کو ان باتوں سے آزاد کر دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ رہوں، اور کیا سوچتے ہیں، مجھے لوگوں کے رویوں سے بے نیاز کر دیں۔ یا اللہ جو کچھ میں نے سیکھا میرے عمل کا حصہ بن جائے، اور اچھے اعمال کرنے میں مجھے استقامت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کی دل نرم کر، اور جو تجھ سے دور ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ ٹھیک ہے، کچھ آئیڈیا ہوا اب دعائیں لکھنے کا؟ اب آپ سب نے نا حج پہ جانے سے پہلے کم از کم آپ نے 15 پیجز لکھنے دعاؤں کے، کم از کم 15 پیجز۔ اور پھر جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے، جیسے آپ دیکھیں طواف کے بعد جب آپ بیٹھیں گے نفل پڑھ کے، تب یہ ڈائری کھول لیں، ساری دعائیں مانگیں۔ پھر آپ جب نمازوں کے بعد جب آپ کو موقع ملے آپ ان دعاؤں کو مانگیں۔ جو بھی دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، تہجد پڑھنے کا موقع ملے، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اس سب دعائیں مانگیں، عرفہ میں دعائیں مانگیں، منا میں دعائیں مانگیں، یعنی ڈائری ہوگی نا تو آپ دیکھنا کہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی آپ سے۔ الحمدللہ، یس۔ ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر مائنڈ میپ بنا لیں نا پھر ایزی ہو جائے گا۔ پہلے کیٹیگریز بنائیں اس کی، کہ دین ہے، پھر صحت ہے، مال ہے، لیگسی ہے، فیملی ہے، ٹھیک۔ اچھا، کچھ لڑکے جو کہ انگلینڈ سے حج کرنے آئے ہوئے ہیں، وہ بہت اپنا پہلا حج کرنے پہ ایکسائٹیڈ ہے۔ وہ غروب آفتاب کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مغرب سے پہلے مزدلفہ روانہ ہو گئے۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، مغرب تک رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ حجاج کو عرفہ میں سورج غروب ہونے تک اس کی حدود میں رہنا ہے، کیونکہ یہ وقوف سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ جس طرح روزہ دار کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کرنا جائز نہیں، اسی طرح عرفہ میں کھڑے ہونے والے کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور سچویشن ہے کہ ماریہ، ہاجرہ اور سعدیہ کی ملاقات منا میں ہوئی، اور تھوڑی دیر بات چیت کے بعد وہ گہری دوست ہیں، بڑی پکی دوستی ہو گئی۔ وہ عرفہ میں بھی اکٹھی رہیں،
انہوں نے عرفہ میں اپنا سارا وقت اپنی زندگی کی کہانی اور مستقبل کے منصوبوں کو بتانے میں گزارا، انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی. تو کیا یہ اچھی وقت گزاری ہے؟ تو اب آپ دیکھیں، بالکل یہ دعاؤں اور اذکار کا ٹائم ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر کہ یوم عرفہ کا جو دن ہے نا، آپ کہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں، یہ والا ایٹیچیوڈ اپنا لیں. ان تمام لوگوں سے دور ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں. می ٹائم ہے، یس. اور آپ دیکھیں کہ آپ پھر کیا کر سکتے ہیں کہ چلیں انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے نا مغرب کے وقت ملاقات ہوگی. السلام علیکم. اللہ ہم سب کو بہترین وقوف عرفہ کرنے کی توفیق دے، سب کو دعائیں دے کہ آپ نکل جائیں، کیمپ سے باہر چلے جائیں، ایک کوئی کارنر ڈھونڈ کے وہاں بس بیٹھ کے دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات ہمارے لیے بہت آسان کر دے، اور جو وقوف عرفہ کے 5 گھنٹے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیں بہترین طریقے سے اخلاص اور احسان کے درجے پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو چلیں انشاءاللہ یہ آسانی کی دعا سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور مانگتے بھی ہیں آسانی اپنے لیے. چلیں بسم اللہ. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. Alhamdulillah, some Dini sister prepared some Dini lectures for Mina and Arfa. Is that fine? Mina کے لیے تو for sure. اور عرفہ میں نا موسٹلی جیسے ہم لوگ جب گروپ میں گئے تھے تو اس میں انہوں نے سارے لیکچرز ظہر سے پہلے کیے تھے، یعنی ظہر کی اذان سے پہلے 1 گھنٹہ تھا جس میں آ کے انہوں نے الحمدللہ بہت موٹیویٹ کیا اور عرفہ کے دن کی امپورٹنس بتائی. لیکن جیسے ہی ظہر اثر کی نماز ہوئی پھر اس کے بعد ہر ایک کا اپنا آئسولیٹڈ ٹائم. تو عرفہ کا دن جو ہے وہ اذکار اور دعاؤں کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو چلیں اب 9 ذی الحج کو ہم نے کیا کیا کرنا ہے؟ مینا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر، تحلیل اور تلبیہ پکاریں. مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ سے سنیں. اور اگر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو جو ٹرانسمیٹر ڈھونڈ کے، یعنی جو بھی ایف ایم کا چینل ہے یا ایپ ہے، تو یہ کوشش کریں کہ خطبہ سن لیں. ٹھیک ہے؟ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم اور قصر کریں. جمع تقدیم کا یہ مطلب ہے کہ ہم ظہر کے وقت انشاءاللہ تعالی عصر ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور قصر یعنی 2 فرض ظہر کے، 2 فرض عصر کے. 2 نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں ادا کریں گے. تو یہ موسٹلی گروپ لیڈرز آ کے جماعت سے پڑھا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ جماعت سے نہ بھی پڑھ سکیں تو دیٹس فائن. اگر آپ کوئی بھی نہیں پڑھانے والا تو آپ خود سے بھی جب اذان ہو جائے تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. عرفہ کا وقوف ظہر کے بعد شروع کریں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھی میں نے گروپ میں دیکھا تھا ایک دفعہ پہلے جب ہم حج پہ گئے تھے، تو ایسے ہوا کہ ظہر کے بعد نا وہ سارے لوگ سو گئے. یعنی انہوں نے پہلے کھانا کھایا، پھر انہوں نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی اور پھر سب لوگ سو گئے. اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے بعد وہ اٹھ کے پھر سب نے دعائیں مانگنی شروع. تو میں پریشان کہ یہ تو دعائیں مانگنے کا وقت ہے اور وہ اتنے مزے سے سب لوگ سو گئے. تب آپ دیکھیں سونے کا وقت نہیں ہے. ویسے ہاں قیلولہ پھر پہلے کر لیں، ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے قیلولہ کر لیں. اللہ کا ذکر اور دعا اور استغفار کرنے کی زیادہ زیادہ کوشش کریں. ذکر، دعا اور استغفار غروب آفتاب ہونے تک جاری رکھیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں الحمدللہ کثیرہ، آپ نے حج کے کتنے رکن پورے کر لیے ابھی تک، یہ بتائیے.
کتنے رکن ہو گئے حج کے؟ دو ہو گئے. الحمدللہ. آپ نے احرام پہن لیا تھا، داخل ہوئے تھا احرام پہن کے، عمرہ وغیرہ کر لیا تھا، اب دوبارہ احرام پہنا حج کا، پھر آپ نے منا میں وقت گزارا، اور اب الحمدللہ عرفہ کا دن آپ کا پورا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. اب 10 ذی الحج آ گئی. اب ہم کیا کریں گے کہ عرفہ سے مزدلفہ جائیں گے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ نا بڑا ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان ایک بڑا یونیک سے ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور آپ مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ نکل جاتے ہیں، یعنی آپ نماز نہیں پڑھیں گے عرفہ میں. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے. جو بھی آپ، اب کچھ لوگ بس پہ جائیں گے، کچھ لوگ ٹرین پہ جائیں گے، اور پھر آپ نے مزدلفہ میں جا کے آپ دو کام کر سکتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے بالکل. سب سے پہلے آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے آپ نے مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھنی. ٹھیک ہے؟ احرام، منا کا سٹے، وقوف عرفہ. یس، گڈ. 3 چیزیں ہوں گے. اصل میں منا کا جو سٹے ہے وہ اس میں آ جاتا ہے نا واجبات میں، جیسے مثلا ارکان میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ آگے ہم کور کریں گے دوبارہ. لیکن ابھی جو رکن ہے وہ 2 ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جی منا میں جو رات گزارنا ہے نا بعد میں آ کے، چلیں انشاءاللہ واجبات کو دیکھیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مزدلفہ میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں سب سے پہلے آپ نے پڑھنی. ٹھیک ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ سو جائیں. اور اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، جیسے بہت سارے لوگ تو سو بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ، اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نہیں بھی نیند آ رہی تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ کنکریاں چن لیں. ٹھیک ہے؟ نہیں، ہر کوئی ٹرین کے نہیں جا سکتا. آئی تھنک وہ صرف گروپس جو بک ہوتے ہیں نا ٹرین کے تھرو سے وہ جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں مغرب کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ پہنچیں گے نا مزدلفہ، اس وقت پڑھ لیں. تو موسٹلی آپ پہنچتے ہیں، کچھ لوگ 11 بجے پہنچیں گے، کچھ لوگ 10 بجے پہنچیں گے. جب بھی آپ وہاں پہنچیں تو آپ مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھیں. جی ہاں، آپ دیکھیں مغرب تو پوری 3 فرض ہی ہوں گے، عشاء آپ 2 فرض پڑھیں گے. اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی مزدلفہ کا ذکر کیا قرآن مجید میں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. آپ دیکھیں میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ وتر پڑھے نا آپ، آپ نے وتر کیوں نہیں پڑھنے؟ قصر نماز جب ہوتی نا تو اس میں 2 چیزیں تو مسافر بھی پڑھتا ہے. آپ نے کبھی قصر نہیں کی زندگی میں؟ نہیں کی تو چلیں پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو نماز ایون مسافر بھی ہوتا ہے نا تو فجر کی سنتیں بھی پڑھتا ہے اور وہ عشاء کے بعد وتر بھی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیں ایک مجھے یاد نہیں رہا، آپ کو میں نے ایک ویڈیو دکھانا تھا عرفہ کا. ٹھیک ہے، چلیں عرفہ کا ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 10 ذی الحج کے باقی کاموں کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ. تھوڑا سا بریک بھی آپ کا ہو جائے گا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
یہ دیکھا آپ نے، اس طرح سارے لوگ ہوتے ہیں مینا میں، جدھر آپ دیکھیں گے نا انشاءاللہ وہاں پر آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے. تو آپ دیکھیں ایک وہ یونٹی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنی ایک اچھی فیلنگ آتی ہے الحمدللہ. اچھا یہ میں نے ابھی کوئکلی چیک کیا، تو آپ دیکھیں جو 8 ذی الحج کو جو منا میں رہنا ہے نا وہ سنت ہے، یہ ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، 8 ذی الحج سنت ہے، اس کے بعد جو ایام تشریق کی راتیں وہ واجبات میں سے. جی ہاں، جو آپ کا مزدلفہ ہے وہ اوپن ہے، اس میں یہ ہے کہ جیسے اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک میٹرس رکھ لیں یا کوئی ایسے میٹ رکھ لیں. اگر بعض دفعہ گروپ جو لے کے جاتے ہیں وہ ارینج کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ لیں اگر سلیپنگ بیگ وغیرہ ہے تو. مگر یہ کہ میں نے تو دیکھا تھا کہ فائدہ نہیں تھا سلیپنگ بیگ کا بھی، کہ وہ کافی مشکل میں پڑ جاتا ہے انسان نا. لیکن آپ دیکھ لیں اگر کیری کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے وہاں لے کے جانا، ادھر سے ادھر جانا، تو جتنا لائٹ رہ سکے بہتر ہے. میرا تو خیال ہے کہ اگر ایک کچھ لوگ جیسے اگر ایک چٹائی لے لیں نا تو وہ بھی انف ہو جاتی، بس آپ بیٹھ جائیں آرام سے اس پہ یا لیٹ جائیں. تو سلیپنگ بیگ تو اتنی آپ دیکھیں وہ مثلا کنکریوں والی زمین ہوتی ہے، تو سلیپنگ بیگ تو اس پہ لیٹ کے اور چبھتا ہے وہ آپ کو. چلیں الحمدللہ. جی ہاں، آپ دیکھیں کہ کچھ جیسے یوگا میٹ اچھا ہے بالکل. آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ تو گروپس ہیں وہ تو ارینج کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ جب ایک دفعہ گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک گروپ کے ساتھ جب ہم گئے تھے انہوں نے تو کہا تھا یہ بس یہاں پہ آپ نے مزدلفہ کا اپنا وقوف کرنا ہے. تو ہمارے پاس سلیپنگ بیگز تھے مگر کچھ وہ بہت زیادہ چبھ رہا تھا، پھر بھی جو کنکری ہے نا کافی وہ تھی. لیکن نیکسٹ ٹائم جب جس گروپ کے ساتھ گئے تھے انہوں نے تو سارے کارپیٹڈ تھا. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. ٹھیک ہے، یس. تو بہرحال یوگا میٹ والا آئیڈیا اچھا ہے کیونکہ وہ لائٹ ویٹڈ بھی ہے اور ذرا اچھی آپ کو وہ دے گا. اچھا اب آپ دیکھیں مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت کثر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی، یعنی اگر آپ کو باجماعت پڑھا رہے ہیں وہاں پر. اب مزدلفہ میں کیا کیا ہم نے کام کرنے، ایک چیک لسٹ دیکھ لیتے ہیں اس کی. سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلنا، عرفات سے سکون اور وقار کے ساتھ نکلنا، وسیع میدانوں میں تیزی سے چلیں، راستے میں تکبیر اور تحلیل پڑھیں. پورا مزدلفہ قیام گاہ ہے. مغرب اور عشاء جمع کرنا، مزدلفہ میں رات سو کر گزارنا، فجر کی نماز ادا کرنا اور چاند غروب ہونے کے بعد نکلنا. یعنی آپ دیکھیں یہ غلس کا وقت ہوتا ہے، سب چاند بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. منا واپس جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ پڑھیں، جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، موسٹلی آپ دیکھیں کہ جو گروپس ہیں ان کا سکیجول کیسے ہوتا ہے کہ وہ مزدلفہ سے نا سیدھے لے جاتے ہیں اپنے گروپ کو جمرات پہ، تاکہ سارے حاجی کنکریاں مار لیں اور وہیں سے پھر منا لے جاتے ہیں. تو وہ بڑا نا کنوینینٹ رہتا ہے. تو اس طرح آپ کے جیسے 10 ذی الحج کی آپ کی رمی ہو جاتی ہے ایک طرح سے، پھر آپ کو دوبارہ واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تب یہ کہ جو 10 ذی الحج ہے نا اس دن سب سے زیادہ مناسک ادا کیے جاتے ہیں. تو سب سے تو پہلے آپ دیکھیں 10 ذی الحج کو آپ کنکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد آپ کی قربانی ہوگی، پھر آپ بال کاٹیں گے، پھر آپ طواف افاضہ کریں گے اور سعی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ 10 ذی الحج کو ہوتے ہیں. بہت بزی دن ہوتا ہے 10 ذی الحج کا. تو موسٹلی جو گروپس کا سکیجول ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کنکریاں مال کے لوگ منا میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہوگی یہ سب کی، اور پھر اس کے بعد سب اپنے بال کاٹتے ہیں، شاور لیتے ہیں، فریش ہوتے ہیں سارے، اور پھر اس کے بعد موسٹلی جیسے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پھر طواف اور سعی کے لیے جاتے ہیں. تو بہرحال آپ اپنے گروپ کے سکیجول کو فالو کریں اس معاملے میں. تب آپ دیکھیں الحمدللہ آپ کا 10 ذی الحج تک کے سارے کام ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ عرفہ سے گئے مزدلفہ. ٹھیک ہے،
مزدلفہ سے پھر آپ جائیں گے جمرات، یعنی یوزلی یہیں سے نا مزدلفہ سے ہی سیدھے لے جاتے ہیں جمرات میں. تو سب سے بڑا جو شیطان ہے نا اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. بس ایک شیطان کو اپنی کنکریاں مارنی ہے 10 ذی الحج کو. پھر اس کے بعد آپ واپس مینا آتے ہیں. مینا میں آ کے قربانی اور وہ ساری چیزیں، شاور لیا، بال وغیرہ کاٹے. پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ جہاں پہ آپ طواف اور سعی کریں گے. ٹھیک ہے. عید کی نماز حاجیوں کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو غیر حاجی ہوتے ہیں نا وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں مینا پہنچنے کے بعد آپ کا پہلا کام کون سا ہے؟ اچھا ہاں، یہ اچھا سوال ہے کہ کتنی کنکریاں آپ مزدلفہ سے جمع کریں. اچھا ایک تو آپ دیکھیں کہ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانے کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، تو کنکریاں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ بھول گئے ہیں اور تو آپ جب جائیں گے تو وہاں جمرات جہاں ہوتی ہیں نا وہاں پہ بھی آپ کو کنکریاں مل جائیں گی. تو اس کے لیے ایک تو جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایوری ڈے 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہے نا، تو آپ سے بعض دفعہ مس بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کریں، سیف سائڈ آپ جیسے تقریباً آپ کے پاس اگر تو آپ 13 تک رہیں گے تو 7 کنکریاں آپ کو 10 کے لیے چاہیے، اور پھر اس کے بعد 21 آپ کو چاہیے 11 کے لیے. 21 آپ دیکھیں اندازہ لگا لیں کہ کتنی کنکریاں آپ کو 80-90 کنکریاں تقریباً جمع کر لیں. ٹھیک ہے. نہیں 7 آپ کو صرف اس کے لیے چاہیے جو آپ کا ہے نا یہ 10 ذی الحج کو. باقی تینوں دن تو آپ سارے شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے نا. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے جاتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو رمی کرنا ہے وہ بھی بہت ایک اس کی بھی سگنیفیکنس ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں جب آپ رمی کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جمرات کو کنکریاں مارنا تو ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا. اور کنکریاں یا رمی قیامت کے دن نور ہوں گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ یہ کہ آپ کو بہت کوئی شرعی عذر ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ خود جا کے کنکریاں ماریں. ٹھیک ہے. آلدو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک ایکسیپشن تو ہے جیسے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جگہ کنکریاں مار دیں، لیکن جب اتنا زیادہ ایک چیز کا اجر و ثواب ہے نا تو پھر ہمیں خود کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا، جیسے آپ دیکھیں مثلا کبیرہ گناہ جو ہے نا وہ بہت سارے ہیں. یعنی اگر آپ امام ذہبی نے 70 کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے، پوری لسٹ ہے کبیرہ گناہوں. اور سارے کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر اگر سچی توبہ یا استغفار نہ کیا جائے تو پھر قیامت کے دن ان پہ سزا ملے گی آپ کو. جیسے شرک کرنا ہے، قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، سود کھانا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی پاسٹ میں ایسا ہوا ہو کچھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حج پہ آپ کو ایک اپرچونٹی دیتے کہ اپنے سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ٹھیک ہے. چلیں اب آپ دیکھیں 10 ذی الحج کو آپ نے کیا کیا کام کرنے. جی ہاں ہم جا رہے ہیں نا سیکوینس میں چلیں. اب کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحج آ گئی ہماری. 10 ذی الحج کو ہم کیا کیا کریں گے انشاءاللہ. سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو جاتے ہیں سب. ٹھیک ہے. یعنی فجر کی نماز پڑھ کے مزدلفہ سے ساتھ ہی آپ نکل جائیں گے. پرسکون اور وقار کے ساتھ جائیں، تلبیہ پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں جب تک آپ کا احرام نہیں کھلتا نا تلبیہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے 8 9 10 ذی الحج کو. وادی محصر سے دور رہیں. ویسے تو الحمدللہ ہمارے جو راؤٹ ہوتا ہے اس میں نہیں گزرتے، لیکن یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجا تھا نا. رمی شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں.
رمی کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں اس چیز کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ 10 ذی الحج کو جو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں وہ صبح فجر کے بعد مارنی ہے، لیکن باقی دنوں میں کنکریاں مارنے کا وقت ڈیفرنٹ ہے، تو اس کو مکس نہیں کرنا۔ رمی کا وقت غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فجر کے بعد سے لے کے کب تک آپ کنکری مار سکتے ہیں؟ مغرب تک۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کے پاس تھوڑا سا آپشن ہے، اوپننس ہے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا میں پہلے مینا جاؤں گی، بعد میں تھوڑا فریش ہو جاؤں، ریسٹ کر لوں، پھر میں رمی کے لیے جاؤں گی، تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ مزدلفہ سے سیدھے مینا چلے جائیں، تھوڑا ریسٹ کر کے مغرب سے پہلے پہلے اینی ٹائم آپ جا کے اپنی رمی کر سکتے ہیں۔ پھر چھوٹی 7 کنکریوں کے ساتھ جمرۃ العقبہ کی رمی کریں۔ جمرۃ العقبہ جو نا سب سے بڑا جو شیطان ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر کنکری کو مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کہیں گے اللہ اکبر، پھر کنکری ماریں گے، پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، کیا 7 کنکریاں اکٹھی ماریں گے یا ایک ایک کر کے ماریں گے؟ ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ 7 دفعہ ماریں گے اور 7 دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور ہر دفعہ سوچیں کہ آپ کا گناہ معاف ہو رہا ہے اور آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو رمی کے بعد دعا کے لیے نہیں ٹھہرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ٹھہرے تھے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب یہ کہ الحمدللہ ہم نے حج کے میجر سارے جو ارکان تھے وہ پورے کر لیے، اللہ کا احسان شکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رائٹ ہینڈ سے ہی مارے نا کنکریاں۔ اب آپ دیکھیں کچھ آپ کے پاس رخصتیں بھی ہیں، اور وہ رخصت کیا ہے؟ کنکریاں مارنے کے لیے نائب مقرر کر دیں۔ جیسے اگر کوئی ایلڈرلی ہے، فرض کریں آپ کی امی ہے یا کوئی بزرگ ہیں آپ کے ساتھ اور وہ نہیں جا سکتے جمرات میں کنکریاں مارنے کے لیے، تو آپ ان کے بیہیف پہ کنکریاں پہلے اپنی ساری مار لیں، پھر ان کی طرف سے بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ عورت اور بچوں اور عذر والے کا 10 ذی الحج کی رات کو کنکریاں مارنے کی رخصت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ رات کو ہی نکل جاتے ہیں نا مزدلفہ سے، تو اگر کوئی رات کو ہی نکل گیا ہے اور پھر جاتے ہوئے وہ کنکریاں مارنے چاہیں تو اس کی جیسے مریض اور بزرگوں کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو آپ حج کی قربانی کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ قربانی کا مقصد تقوی کا حصول اور اللہ کی رضا اور خوشنودی، الحمدللہ۔ اب 10 ذی الحج کو نا سب سے زیادہ کام ہوتے ہیں، یعنی اب الحمدللہ ہمارا مزدلفہ والا بھی وہ بھی 10 ذی الحج تھا، اب مزید کون سے کام ہے جو ہم 10 ذی الحج کو کریں گے؟ رمی کرنے کے بعد قربانی کریں، تشریق کے تمام ایام قربانی کے لیے ہیں، مینا کے تمام مقامات قربانی کے لیے، مینا میں کسی بھی جگہ قربانی کی جا سکتی، ایک سے زیادہ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جانور ذبح کیے تھے؟ 70 تو ہماری تو ایک ہی قربانی ہوتی ہے، تو ایک سے زیادہ بھی کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو کر سکتے ہیں۔ پھر حلق یا قصر کر لیں، یعنی بال ٹرم کر لیں یا کاٹ لیں۔ حلق کے بعد احرام کی زیادہ تر پابندیاں اٹھا لی جاتی، جس میں آپ کو کہا تھا نا تحلل اول ہو گیا آپ کا۔ تحلل اول کا کیا ہے کہ اب ساری چیزیں الاؤڈ ہیں سوائے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، طواف سے پہلے آپ احرام سے باہر آ گئے، طواف زیارہ سے پہلے غسل کریں، خوشبو لگائیں۔ نہیں آپ دیکھیں کہ اس میں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، قربانی پہلے کر لیں، رمی بعد میں کر لیں، دیٹس فائن، بس یہ کہ ٹائم کا دھیان رکھیں کہ مغرب سے پہلے پہلے ہونی چاہیے آپ کی رمی، آپ نے مغرب سے پہلے کرنی ہے 10 ذی الحج کو۔ پھر آپ دیکھیں طواف افاضہ زیارہ کریں، حج تمتع والے صحیح بھی کریں گے اور صحیح کرنے کے بعد مینا واپس آ جائیں گے، اور الحمدللہ جب آپ یہ دونوں چیزیں بھی کر لیں گے نا تو پھر یہ تحلل ہے، پھر آپ
مکمل جیسے پھر آزاد ہو جاتے ہیں احرام کی پابندیوں سے۔ اگر میں استطاعت رکھتا ہوں تو کیا میں ایک سے زیادہ جانور قربان کر سکتا ہوں؟ یہ بتائیں۔ یس جی، آپ دیکھیں بالکل طواف آپ باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جن سسٹرز کے پیریڈز ہیں تو ظاہر ہے آپ تو طواف اور صحیح نہیں کر سکیں گی نا، تو جب بھی آپ کلین ہو جائیں تب آپ طواف کر لیں، ٹھیک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے، ٹھیک ہے۔ نیت آپ دیکھیں اللہ کی رضا ہی رکھیں نا۔ اب آپ دیکھیں حج کے دن کون کون سے حج کرنے والے قربانی کریں گے؟ حج تمتع والے قربانی کریں گے، حج قران والے قربانی کریں گے، حج افراد والے نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہ جو حج کی قربانی نہ کر سکتا وہ کیا کرے؟ وہ پھر روزے رکھے گا 10، ٹھیک ہے۔ 3 حج کے دنوں میں یعنی 11 12 13 کو روزے رکھ لے یا جب تک وہاں پر ہے، اور باقی 7 جو ہے وہ گھر آ کے رکھے گا۔ اگر کوئی روزے نہ رکھ سکے یعنی بیمار ہے، کمزور ہے، تو وہ پھر کیا کر سکتا ہے کہ پھر آپ دیکھیں پھر ان کے لیے ایکسیپشن ہے، وہ پھر قربانی جیسے جو قربانی یعنی جو قربانی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، پھر ان کے لیے ڈفرینٹ رخصتیں ہیں۔ پھر اب آپ دیکھیں آپ نے حلق اور قصر بھی کر لیا الحمدللہ۔ حلق بال کاٹنے کے بعد احرام کی زیادہ تر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کو طواف افاضہ کیا، پھر مینا میں ظہر ادا کی یعنی طواف سے لوٹ کر، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں تحلل اول کیا تھا؟ کنکریاں، قربانی، اور آپ نے بال جب کاٹے تو باقی احرام کی سب یعنی آپ پھر خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ بال کاٹ سکتے ہیں، آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن شوہر بیوی کا تعلق حلال نہیں ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ طواف افاضہ اور صحیح کر لیتے ہیں۔ If movement periods are long, it's time to go back home. What should she do? آپ دیکھیں کہ وہ پھر ان کو علماء پھر الاؤ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے سٹے اور آپ پیریڈ سے کلین نہیں ہوں تو بس آخری دن تک ویٹ کریں آپ، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اچھی طرح پیک کر کے اور پھر آپ طواف کر لیں۔ طواف اور مثلا اگر تو آپ دیکھیں کہ پہلے سے آپ حج کے شروع سے ہی آپ کے پیریڈ شروع ہو گئے فرض کریں، تو پھر ایسے سسٹرز کے لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ پھر حج قران کی نیت کر لیں تاکہ ایٹ لیسٹ ان کا دو صحیح نہ ان کو کرنی پڑے، ورنہ تو پھر آپ کو دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ کی تمتع کی نیت تھی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے پاس رخصت ہے کہ آپ حالت حیض میں بھی اچھی طرح اپنے آپ کو پیک کر کے آپ پھر طواف کریں گی اور صحیح کریں گی، لیکن آپ دیکھیں آپ پھر نماز نہیں پڑھیں گی اور آپ مسجد میں نہیں ٹھہریں گی، ٹھیک ہے، بس طواف اور صحیح کر کے مسجد سے نکلیں۔ چلیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم لوگ پورا تو نہیں کر سکیں گے کلاس کا ٹائم، میں تو چلتی جا رہی ہوں فلو میں، مجھے تھا کہ میں آپ کو پورا حج آج کروا دوں لیکن آئی تھنک باقی کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ اب ہمارے ایام تشریق رہ گئے 11 12 13 ذی الحج، الحمدللہ اپنے حج تو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، بس باقی جو ایام تشریق ہے اس میں کون کون سے کام ہم کریں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ چیزیں مزید بھی ہیں ابھی اس میں۔ چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔